جی وعلیکم السلام عباسی صاحب۔ رانا صاحب، یہ جو اب آئی ہے نوید کی جو اس نے بیان دیا ہے، سوال تو بنیادی یہ ہے، ظاہر ہے آپ اس کو کنٹیسٹ کریں گے، آپ کہیں گے میں نے نہیں کیا نہ میں نے کہا۔ سوال میرا صرف یہ ہے کہ جب اس نے پہلی مرتبہ یہ اعترافی بیان دیا تھا کہ آپ کو اس ٹائم شامل تفتیش نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی یہ اس نے پہلی دفعہ اعترافی بیان جو ہے یہ جب گرفتار ہوا تھا مارچ میں، تو اس وقت اس کے بیان کی پوری طرح سے جو ہے وہ تفتیش ہوئی اور ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا گیا، اور اب مقدمہ جو ہے وہ یعنی آپ کے پاس اب یہ بات آئی ہے، اب اس مقدمے میں اس ملزم کو باقی 3 ملزموں سمیت اس کو 2 مرتبہ ان کو سزائے موت، اور جو دوسرے 2 ملزم ہیں ان کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا ہو چکی ہے بھولا گجر کے قتل میں۔ اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک ایسا ملزم جو 15 سال سے اشتہاری ہو، جو ٹارگٹ کلر ہو، جو ایک ایسے بندے کو قتل کرے جو پورے شہر کو پتا ہے کہ وہ میرا بھائی تھا، اور اس کو میں گرفتار کرواؤں، اس کو میں اگر اس کو چلان کرواؤں، فائر کراؤں، اور وہ آگے سے میرے خلاف ایک موقف اختیار کرے کہ میں شاید اس خوف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو اس کے باوجود میں اس ملزم کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا تک لے کے جاؤں، تو کیا اس اشتہاری کا انت کی زیادہ اہمیت ہے یا بھولے گجر کے مقدمے کے مدعی کی اہمیت ہے، اس کے بھائی کی اہمیت ہے، اس کے بیٹے کی اہمیت ہے؟ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، آپ ان کا نمبر بلائیں اور ان سے پوچھیں۔ رانا صاحب میرا سوال بڑا سمپل سادہ سا ہے، آپ کی بات ہو سکتا ہے درست، میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ سنانے والے نہیں، میں تو کہتا ہوں ایک پروسیجر ہے رانا صاحب، ایک طریقہ کار ہے، وہ پروسیجر فالو ہونا چاہیے۔ پروسیجر کیا ہے؟ اس نے آپ کا نام لیا، آپ کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا، ایک رپورٹ بننی چاہیے تھی، وہ رپورٹ جانی چاہیے تھی۔ اگر جج کے سامنے وہ رپورٹ نہیں گئی، تبھی تو اس نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ 23 تاریخ تک مجھے رانا صاحب کو شامل تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے، کہا ہے میرے سامنے یہ رپورٹ پیش کریں۔ یہ تفتیش کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ دیکھیں کاشف عباسی صاحب، اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہے عدالت میں۔ جی عدالت میں دی جاتی ہے نا سر، پولیس کے سامنے کی پولیس کے سامنے کی سٹیٹمنٹ کا تو کسی کو اسٹینڈنگ نہیں ہوتی نا۔ بات یہ ہے کہ اس نے عدالت میں دی ہے، اور عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر پروف چاہتی ہے، تو وہ پروف جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن اس ملزم کو اس کیس میں مدعیوں کا بھی تو ایک موقف ہے نا بھائی۔ سر مدعی تو مسئلہ نہیں ہے، بھی تو ہے، مدعی اگر کہہ دے اگر فیصلہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیس کا فیصلہ ملزموں کے بیان پہ ہونا ہے یا مدعی کے بیان پہ ہونا ہے، گواہوں کے بیان پہ ہونا ہے؟ میرا تو خیال تھا اس کا فیصلہ تفتیش کی بنیاد پہ ہونا ہے۔ کس کی بنیاد پہ ہونا ہے؟ تفتیش ہوگی، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا نا رانا صاحب۔ جی اس کی جو تفتیش ہے وہ مکمل ہے سر، تو پھر کورٹ میں آپ نے جمع کیوں نہیں کرائی؟ جی باقاعدہ جمع کروائی ہے۔ اگر کرائی ہے تو جج نے کیوں کہا دوبارہ کہ رانا ثناء اللہ کو شامل تفتیش کر کے دوبارہ تفتیش کریں، یا دوبارہ کا نہیں تفتیش کریں ان کو شامل تفتیش کریں؟ کاشف عباسی صاحب، اگر آپ کو اگر اس بارے میں اگر پوری طرح سے اگر علم نہیں ہے، تو میں کیونکہ بنیادی طور پہ ایک وکیل بھی ہوں، یہ ان ملزموں کے خلاف مقدمہ درج ہوا، مقدمے کے بعد یہ ملزم ٹریس ہوئے، اس کے بعد یہ گرفتار ہوئے، اس کے بعد ان کی تفتیش ہوئی، تفتیش کے بعد ان کا چلان عدالت میں پیش ہوا، ان کا ٹرائل ہوا، وہاں پہ انہوں نے اس مرحلے پہ جب یہ سر کورٹ کا آرڈر پڑھ کے سنانے لگا رانا صاحب، معافی چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ کورٹ کا آرڈر ہے، میں نہیں کہہ رہا، کورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ 3 موقع پر اس نے آپ کا نام لیا ہے۔ جی ایک اس وقت جب چارج فریم نہیں ہوا تھا، 15/7/2015، پھر جب چارج فریم ہوا اس وقت ایٹ دا ٹائم آف فریمنگ آف دا چارج when he pleaded guilty، اور تیسری دفعہ ایڈمیشن آف گلٹ واز میڈ بائی ہم ڈیورنگ ہز اسٹیٹمنٹ UC 342 آف CRPC، 3 مرتبہ کیا ہے، یہ آخر میں نہیں ہوا۔ جب آپ نے اس کے اوپر کوئی دفعہ فردر جرم نہیں بھی لگائی تھی تب بھی اس نے یہی کہا تھا، یہ کورٹ کا آرڈر کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سو یہ دیکھیں کاشف عباسی صاحب، بات یہ ہے اس مقدمے کی پوری تفتیش موجود ہے، مدعی موجود ہے، گواہ موجود ہے، ٹرائل ہوا ہے، ٹرائل کے دوران ملزم نے ایک موقف اختیار کیا ہے، موقف ملزم کچھ بھی اختیار کر سکتا ہے، ملزم جو ہے وہ جو موقف اختیار کرتا ہے اس موقف کو
عدالت نے تسلیم نہیں کیا بلکہ ملزم کو گناہگار کرتے ہوئے اسے کیپٹل پنشمنٹ دے دی، اسے سزائے موت دے دی ہے. لیکن اس کے موقف پر انہوں نے آپ کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ سن لیں. اب جو بات اس نے پروسیکیوشن سٹوری کے اگینسٹ کی ہے، بالکل بڑے شوق سے اس کا پروب ہونا چاہیے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بندہ جو ہے، یہ جو بندہ جس گینگ میں یہ موجود تھا، اس کے 4 آدمی سزا ہو گئے ہیں، جو ہے ان کے جو ہے وہ اپنا ریڈ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں انٹرپول سے. ارشد شریف صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں رانا صاحب. تک بچانا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کیونکہ ایک وکیل بھی ہیں، لا منسٹر بھی، تھوڑا اس کی مجھے وضاحت کر دیں گے. جب جج صاحب یہ لکھتے ہیں کہ he has raised some serious questions about some other characters, some of which are proclaimed offenders, whereas the rest are still to be associated with the investigation. They have not been joined with the investigation or the trial of this case. آپ کی آواز نہیں مجھے آ رہی. ارشد صاحب، اگر آپ یہ سٹوری کرنے سے پہلے آپ اگر میرے ساتھ اس کو ڈسکس کر لیتے شاید میرا. رانا صاحب، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. جج نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے اس مقدمے میں اور بھی کیریکٹرز ہیں، کردار ہیں جن کو اس کیس کے ساتھ منسلک اس سے پہلے نہیں کیا گیا. وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کہا گیا کہ ان کو منسلک کریں، شامل تفتیش کریں، رپورٹ پیش کریں. دیکھیں اس میں کاشف عباسی صاحب بات یہ ہے نا کہ یہ جب اس مقدمے میں ملزم گرفتار ہوئے، ان کی تفتیش ہوئی اور وہ چلان جو عدالت میں پیش ہو گیا، اب وہاں پہ کیس چلا، ٹرائل ہوا، اس میں یہ لوگ سزا ہو گئے. اس نے اس کیس میں جو ہے یہ اس نے اپنی درست کہا جو ہے سر. وہ گھڑی ہے. سوال یہ ہے آپ کی تفتیش ہوئی اب تک؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ سٹوری تو اس نے عدالت میں گھڑی ہے سر. تو اس کا وہ تو غیر ضروری بات ہے نا. اس نے آپ کا نام لیا، آپ کی تفتیش تو ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب، کاشف عباسی صاحب جناب، اگر میں ایک بندے کے خلاف مدعی ہوں، میں نے اس کو گرفتار کروایا ہے، میں نے اس کو ٹرائل کروایا ہے، باوجود اس ٹارگٹ کرنے والے لوگوں کی ان دھمکیوں کے باوجود کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہماری جان چھوڑ دیں، میں نے حق سچ کا ساتھ دیا اور ان کو میں جو ہے وہ پھانسی تک لے کے گیا ہوں. اگر اس نے کوئی اس قسم کی بات کی ہے تو اس کا پروب انویسٹیگیشن کون کہتا ہے نہ کرے سر؟ لیکن کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہوا کیوں نہیں؟ بات سنیں نا. بات یہ کہ کیا اس کیس میں ایک اشتہاری جو ہے 15 سال سے جو ٹارگٹ کلر ہے، کیا اس کے بیان کی اہمیت ہے؟ مدعی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل ہے سر، گواہ کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن رانا صاحب آپ کریں نا فون، آپ وکیل ہیں، آپ بھولے گجر کے بیٹے کو فون کریں. سر میں کہتا ہوں وہ کہے گا فرشتے ہیں. سوال یہ ہے قانون کی نظر میں اس کا قاتل کون ہے؟ رانا صاحب ایز اے وکیل کا پوائنٹ مجھے بتائیے. ایک قاتل آپ کا نام لے رہا ہے، کیا آپ کی تفتیش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ قاتل جو ہے اگر وہ میرا نام لے رہا ہے تو قاتل جو ہے وہ قاتل کے بیان کے اوپر مقدمے کا فیصلہ ہونا ہے یا مدعی کے بیان کے اوپر فیصلہ ہونا ہے؟ سر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کی تفتیش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر قاتل کہتا میں نے آپ کے کہنے پر کیا، میں تو بنیادی سا سوال ہے یہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ قاتل کہتا ہے تو قاتل اس کا کوئی ثبوت بھی تو پیش کرے گا نا. اگر آپ ایک قاتل کو مدعی فریق کی مدد کر کے پکڑواتے ہیں اور وہ قاتل آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے تو کیا قاتل کے بیان کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا، مدعی اور گواہ فارغ ہو جائیں گے سارے؟ سر سوال پھر بھی آپ نے میرا جواب نہیں دیا. کیا آپ کی تفتیش ہونی چاہیے؟ اس نے کہا کہ وائبر سے کال کی اس نے آپ کو، آپ اس کے آئی فون سے اس کا وائبر دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. لیکن آپ کی تفتیش تو پھر بھی ہونی چاہیے نا سر. نہیں آپ کاشف عباسی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، میں اس بات کو سمجھتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر میں یہ کہوں یا کوئی آدمی کہے کہ کاشف عباسی نے فلاں پروگرام کرنے کا 2 کروڑ روپیہ لے لیا ہے تو کیا آپ کی تفتیش ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے نا سر. نہیں ہونی چاہیے سر. یہاں تو جب تک میرے الزام میں کوئی سبسٹنس نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں ہوگی. رانا صاحب اب اس کو فرق کر لیتے ہیں. کسی نے بیان دیا ہے رانا صاحب اس کا تھوڑا سا فرق کر لیتے ہیں. اگر آپ میرے پہ الزام لگائیں گے، ایک پولیٹیشین میرے پہ الزام لگائے گا کہ میرے سے پیسے لیے تو تفتیش ہونی چاہیے. اب اس آدمی کو جس نے آپ کا نام لیا سزائے موت دے دی گئی ہے. انویسٹیگیشن کا جج صاحب نے کہا ہے، جج صاحب کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کا کہ کیوں نہیں منسلک کیے گا. سوال یہ کہ یہاں پر ایک آدمی کو جس کی سزائے موت دے دی گئی ہے وہ اس کے بیان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کا نام لیا. دیکھیں بات یہ ہے اپنا کاشف عباسی صاحب کہ اگر اس کے بیان میں
कोई सब्सटेंस होगी तो बिल्कुल तफ्तीश भी होनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं कि तफ्तीश के साथ साथ जो है वो अदालत में चालान भी पेश होना चाहिए। लेकिन अगर आप हकायक के ऊपर आते हैं तो मैं ये आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि इस बंदे का पूरी जिंदगी में मेरे साथ टेलीफोन पे राब्ता भी साबित हो जाए, चले बाकी बातें छोड़ दें, टेलीफोन पे राब्ता साबित हो जाए, ये कभी जिंदगी में मुझे मिला हो तो बिल्कुल ये मैं आपके प्रोग्राम में ऑन एयर कह रहा हूं कि मेरा कोई डिफेंस नहीं है, मुझे जो है वो कसूरवार ठहरा दिया जाए। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब, कसूरवार ठहराने वाले हम कोई नहीं होते। एक सवाल मैं आपसे जाने, फर्रुख वहीद एसएचओ, इसको आप जानते हैं? अंजुम नियाज, फॉर्मर यूनियन काउंसिल नाजिम, इनको आप जानते हैं लोगों को? जी जी। फर्रुख वहीद, साबिक एसएचओ फैसलाबाद, इसको आप जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूं, क्योंकि वो एसएचओ जब फैसलाबाद में था है तो क्यों नहीं जानते इसको। तो ये आप किधर है बताइए? जी, ये आप किधर है, सर्व कर रहे हैं अभी भी? वो फर्रुख वहीद जो है वो इस वक्त मफरूर है और इंटरपोल से उसका जो है वो रेड वारंट जो है वो जारी करवाया हुआ है और उसके बारे में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करके लाया जाए। तो ये जो फर्रुख वहीद था और अंजुम नियाज वगैरह, ये किस केस में मफरूर हुए हुए हैं? नहीं, अंजुम नियाज जो है इसको इसी केस में ट्रायल में 2 मरतबा उम्र कैद की सजा हो चुकी है, ये जेल में है। अंजुम नियाज को सजा हो गई इसके साथ। फर्रुख वहीद ये किस केस में इन्वॉल्व थे ये सारे? ये फर्रुख वहीद जो है ये उसके प्राइवेट गनमैन थे, वो एसएचओ था फैसलाबाद में, ये उसके प्राइवेट गनमैन थे। इनका जो है वो फर्रुख का झगड़ा हुआ बोला गुज्जर से। बोला गुज्जर जो है वो पूरा शहर जानता है कि वो मेरा भाई था। इन्होंने उसको जो है वो कत्ल किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे के इंदराज के बाद इन लोगों ने पूरी कोशिश की मेरे तक पहुंचने की और मुझे ये कहने की कि हमें माफ कर दें और आप हमारे खिलाफ जो है ये स्टैंड ना लें। लेकिन जब मैंने इस बात को तस्लीम नहीं किया और मैंने भोले गुज्जर की फैमिली को और इस केस को परसू किया तो उसके बाद इन्होंने ये मौकफ इख्तियार करवाया इससे जो ये टारगेट किलर था ये नवीद। अब अदालत ने जो है वो इसमें फैसला एक दे दिया है। अगर इनके बयान की बात है तो इनका बयान जो है अगर उसमें कोई सब्सटेंस है तो बिल्कुल ठीक है, उसमें फर्रुख वहीद और ये जो गैंग था, राना सनाउल्लाह साहब, आप क्योंकि लॉ मिनिस्टर भी हैं, होम अफेयर्स भी आप काफी गौर से देखते हैं, और कितने केसेस में ये लोग मुलव्विस हैं? जी, इसमें एक केस और है, उसका उस लड़के का नाम है शानी, उसके कत्ल में भी ये फर्रुख वहीद जो है ये मुलव्वस है। ये फर्रुख वहीद के साथ पुलिस कांस्टेबल्स भी थे जिन्होंने ये टारगेट किलर्स का गैंग बनाया हुआ था? जी, उसमें एक ताहिर नामी कांस्टेबल था जो उसका कार्य खास था, वो भी गिरफ्तार हो गया और उसको भी इसी केस में उम्र कैद की सजा हुई है, वो भी इस वक्त जेल में है। ब्रेक से पहले मैं खरान साहब आखिरी सवाल, अब आप एक वजीर हैं के खिलाफ कोर्ट ने तफ्तीश का हुक्म दिया है, ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपनी वजारत आप छोड़ दें? देखिए, बात ये है कि इस तरह तो फिर आप किसी के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज करवा दें, इस तरह तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जब धरने हुए थे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमती जो है वो पॉलिटिकल या अदरवाइज अहदेदार बचा है जिसके राना साहब एक कातिल जिसको सजाए मौत हुई है वो आपका नाम ले रहा है, ये सीरियस मामला, ये नॉन सीरियस मामला नहीं है। ये काशिफ अब्बासी साहब, ये बिल्कुल सीरियस मामला नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस मामला नहीं है। ये एक कातिल है और इस कातिल को जो है वो सजाए मौत हुई है और इस मुकदमे में जिसमें वो ये बात कर रहा है उसका मुद्दई है, उसके गवाहान है। मैं आपको नंबर देता हूं, जरा उनसे फोन करके पूछे तो सही। मैं काशिफ, अगर ब्रेक से मुझे पता है ब्रेक की बहुत, राना सनाउल्लाह साहब, फर्रुख वहीद आपने कहा एसएचओ भी था, वहां पे सर्व भी करता रहा, आपके इल्म में कब आया कि फर्रुख वहीद ने ये टारगेट किलर्स का गैंग बनाया हुआ है? ये मेरे इल्म में उस वक्त आया जब भोला गुज्जर का कत्ल होने के बाद, जब कोई तकरीबन 1 महीना बाद हमें ये मालूम हुआ कि ये कोई इस किस्म का जो है ये मामला जो है वो उस तरफ बात जा रही है। तो फिर जब हमने इन लोगों को गिरफ्तार किया तो इसी दौरान वो बैरून मुल्क हो गया। इससे पहले फर्रुख वहीद से आपकी मुलाकातें नहीं है? और ये गैंग के 8 लोग हैं, 4 इनके गिरफ्तार होके 2 सजाए मौत और 2 उम्र कैद हो चुके हैं, बाकी 4 के रेड वारंट जारी है और उनको भी इंशाल्लाह
जल्द जो है वो गिरफ्तार करके लाएंगे और इंसाफ के कटहरे में पेश करेंगे। राइट। फर्रुख वहीद से बतौर SHO जब वो सर्व कर रहे थे या सब इंस्पेक्टर, आपकी कभी मुलाकात हुई? जी कई दफा हुई मुलाकात। वो इधर शहर के कई थानों में बतौर SHO तैनात रहा वो। ठीक, राणा साहब बहुत शुक्रिया।